ویلکم بیک سیٹھی صاحب. کیپنگ ان مائنڈ کہ پاکستان کے اوپر اب کیا پریشرز ہیں, کیا حالات ہیں, اب آپ کیا سمجھتے ہیں ہوگا کیا شرم الشیخ؟ دیکھیے وہاں فورن سیکرٹریز پہنچ گئے ہیں, مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں پرائم منسٹرز ہیں, مگر انڈیا کی ٹیم بڑی ہیوی ویٹ ساتھ لا رہی ہے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ بھی آ رہے ہیں, فورن منسٹر بھی آ رہے ہیں, فورن سیکرٹری بھی آ رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں. تو 4 لوگ جا رہے ہیں وہاں. اب یہ نان الائنڈ سمٹ میں اتنے لوگوں کا جانا تو ظاہر ہے کہ یہ موٹی موٹی بات کچھ وہاں ہوگی. ہماری طرف سے بھی پرائم منسٹر صاحب ہیں, پھر ہمارے فورن سیکرٹری ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ڈی جی آئی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, میرا نہیں خیال جا رہے ہیں, کیونکہ اگر ان کی ایک ملاقات ہو گئی ہے یہاں یا کہیں بھی تو وہ دیٹ از انف. میرا خیال ہے کہ 2 باتیں وہاں ہوں گی. ایک تو یہ کہ ہم ان کو کہیں گے کہ وی آر سیریس, ہم یہ ٹرائل وائل کریں گے ان لوگوں کی جو ممبئی والے ہیں, اور انڈیا سے کہیں گے کہ آپ بیک چینل شروع کریں. آپ میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی بڑا پریشر ہے کہ بیک چینل کو شروع کیا جائے. اگر بیک چینل شروع ہوتی ہے نا تو آپ اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا, مگر اگر شروع ہو جائے گی تو بڑی اچھی بات ہوگی, کیونکہ یہ جو ٹیڑھے سوال ہے نا, پرکلی سوال ہے, ٹیڑھے سوال ہے, مشکل سوال ہے, یہ بیک چینل میں ہی ہوں گے. یہ اگر انہوں نے سب کے سامنے یہ بات چیت شروع کر دی تو آپ اور میرے جیسے لوگ ادھر بھی ہیں, ہم کہیں گے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ ہماری آنر کی بات ہے, یہ ہماری پرائڈ کی بات ہے, یہ فخر ہے, یہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ ہوتے کون ہیں, یہ ساری باتیں شروع ہو جائیں گی. ڈپلومیسی میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں میڈیا میں ہونی چاہیے, عوام میں ہونی چاہیے, مگر ڈپلومیسی میں یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ڈپلومیسی کا مقصد کیا صرف یہ ہے کہ جی آپ ڈپلومیسی کرتے رہیں اور آپ کی ایٹ ٹائمز آ کے آپ اتنے جیسے کہتے ہیں نا نیچے لگ جائیں, آپ اتنے پریشرائز ہو جائیں, نہ صرف اکیلے انڈیا سے بلکہ فرام دی انٹائر ورلڈ, کہ آپ بس ٹھیک ہے جی ان کی ٹرمز ہوں اور آپ کرتے جائیں کام. دیکھیے منیب بات یہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے کر رہے ہیں ہم, کون پریشرائز ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا. کمزور لوگ پریشرائز ہو جاتے ہیں, مضبوط لوگ, اسٹرانگ لوگ پریشرائز نہیں ہوتے. ابھی ایران کی بات دیکھ لیں, ایران اسٹرانگ ملک ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, انقلابی وہاں حکومتیں ہیں, وہ کسی پریشر کے اندر نہیں آ رہا, اور اگر اس کو کوئی آنکھ دکھاتا ہے وہ واپس آنکھ دکھا دیتے ہیں. آپ نہایت کمزور ملک ہیں, انٹرنلی ویک ہیں, معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے, ٹیررزم کے ساتھ آپ کمزور ہو چکے ہیں. آپ کہاں کہاں لڑیں گے, کہاں سے پیسے آئیں گے, کیسے ہوگا؟ آپ کمزور ہیں, آپ آنکھیں نہیں دکھا سکتے. اگر آپ آنکھیں دکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دکھائیں آپ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ ہیں یہاں کہتے ہیں جی جہنم میں جائے, ہم آنکھیں دکھائیں گے, ہم کھڑے ہوں گے, نہ سے گھاس کھائیں گے. میں ہمیشہ ایسے دوستوں کو یہ کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, چلے تیار ہو جائیں, ہم گھاس کھائیں گے. مگر گھاس منیب کون کھاتا ہے؟ نہ آپ کھائیں گے نہ میں کھاؤں گا. غریبوں کو گھاس کھانا پڑے گا. جیسے غریبوں کو بجلی نہیں ملتی, آپ اور میں تو جنریٹر لگا لیتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ جب بات آتی ہے نا فخر کی, آنر کی, یہ وہ, تو یہ آپ اور میرے جیسے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جو پورسٹ آف پور ہے وہ غریب لوگوں کو ہمیشہ پھر گھاس کھانا پڑے گا. آگے ہی غریب ہیں وہ اور پس جائیں گے, اور آپ اور میں, ہمیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ہم فخر کی, اور جو ساری جو برڈن ہے, سارا جو بوجھ ہے, وہ سارے غریبوں کو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. پالیسیز ایسے بنانی چاہیے جو کہ پاکستان کی اکثریت کے فائدے میں ہوں. اکثریت غریب عوام ہے یا لو مڈل کلاس لوگ ہیں, آپ اور میں نہیں ہیں. ہمیں تو پھر تین نہیں تو 4 روٹیاں بھی مل جاتی ہیں. تو میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں, ڈپلومیسی نیشنل انٹرسٹ میں ہونی چاہیے. نیشنل انٹرسٹ جنٹری کی نہیں ہوتی, نیشنل انٹرسٹ اس کی ہوتی ہے جو غریب عوام ہوتی ہے. غریب عوام کو فخر اور یہ چیزیں بعد کی بات ہے. ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوکری ہو, ملازمت ہو, روٹی پانی ہو, بچے اسکول جائیں. یہ جب چیزیں آ جائیں, پیٹ بھر جائیں, تو پھر آپ دوسری بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے پہلے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں, معیشت کو اسٹرانگ کر لیں, فل امپلائمنٹ کر لیں, ٹھیک ہے, غریب ملک نہ رہیں, پھر آپ آنکھیں دکھانے کے لیے آپ تیار. اس کے لیے ایک اچھی لیڈرشپ ہونا ضروری ہے سیٹھی صاحب, دیٹ از اے کنڈیشن پریزیڈنٹ. آپ نے بات کی ایران کی, آپ نے کہا جی کہ وہ بڑی اسٹرانگ نیشن ہے. بیفور وی گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز کے سعودیہ کی کیا اسٹیٹمنٹ آئی, کیا ڈینائلز آئے, ایک بات تو یہ نہیں سیٹھی صاحب آپ کو لگتی کہ سنس آئل کے وہ بہت بڑے پروڈیوسر ہیں ان ورلڈ, دے آر 4th, اوپیک کے لیے وہ نمبر 2 پہ ہیں, تو وہ تو آنکھیں بھی دکھا سکتے ہیں, دے آر اسٹرانگ. بالکل جی, وہ تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ تو ہمارے پاس, اگر ہمارے پاس تیل ہوتا تو ہم بھی آنکھیں دکھا دیتے. آئل از دا ڈیفینس فار دیم. آئل از اے ویری میجر ڈیفینس فار دیم. اور 2 باتیں, ایک تو ایران از اکنامکلی سیلف سفیشینٹ, ٹھیک ہے, وہ اتنے امیر نہیں ہیں مگر غریب بھی نہیں ہے, اور دنیا کو ان کے آئل کی ضرورت ہے, ان کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ایران کے اندر جس قسم کی ٹیررزم آپ کے ہاں ہو رہی ہے وہ نہیں ہے, اس کو اندر سے کوئی کمزور نہیں کر رہا. اور تیسری بات,
ایران ایک یونٹی ہے ایران میں. ایران کے اندر سارے شیعہ ہیں, کوئی وہاں مائنورٹیز اس قسم کی نہیں ہیں جو یا علیحدگی چاہتے ہیں وہاں سے یا وہ اس کو کمزور کر رہے ہیں اندر سے. آپ کے ہاں تو اتنی ریجنل پرابلمز ہیں, اتنی ایتھنک پرابلم, اتنی سیکٹیرین پرابلم, شیعہ سنی ایران کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یکجہت ہے. وہ وہاں اگر کوئی ڈفرینسز ہیں تو وہ یہ ہے کہ حکومت ایسی ہونی چاہیے, یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے, مگر نہ ریلیجس کے ڈفرینسز ہیں, نہ ایتھنیسٹیز کے, نہ قبائل کے, اس قسم کی چیز نہیں ہے. ہوموجینیس کنٹری. اور پھر نہ بھولیے گا ایران ایک امپائر رہا ہے ہسٹری میں, ٹھیک ہے, انہیں ایک امپائر کی ایک حیثیت رہی ہے. وہ وہاں یونٹی بہت, انقلاب آیا تو یونٹی سے آیا نا. Exactly. اور ابھی بھی جو ڈفرینسز ہے وہ ود ان ایران ہے. کل کو اگر اسرائیل کی اٹیک ہو جاتی ہے کچھ, آپ دیکھیے گا ایران یکجہت ایسے ہو جائے گا. خیر صاحب, آپ نے اٹیک کی بات کی, اب آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی اور جان بولٹن جو کہ امبیسڈر بھی رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ کے UN کے اندر, انہوں نے کہا جی کہ میری کچھ ان آفیشیل ملاقاتیں ہوئی ہیں سعودی آفیشلس کے ساتھ, اینڈ دے ہیو کائنڈ آف گیون گرین سگنل کہ سعودی ایئر بیس جو ہے اس کو, یا سعودی جو ایئر زون ہے اسے یوز کر سکتا ہے اسرائیل اٹیک کرنے کے لیے ایرانین نیوکلیئر جو آرسنل ہے اس کے اوپر. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, پھر بعد میں اس کے ڈینائل بھی ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ آپ دیکھیے دو تین چیزیں ہو رہی ہیں یہاں. اسرائیل نے ایران کو سپٹمبر تک ٹائم دیا ہوا کہ سپٹمبر تک آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, G6 کے ساتھ, یورپ, امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سارا نیوکلیئر ایشو جو ہے اس کا مسئلہ حل کریں, ختم کر دیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کر سکتے اس لیول تک جس سے بم بن سکتا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانے دینے, بس یہ فیصلہ ہو گیا. جیسے انہوں نے پہلے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا تھا, فرق یہ تھا کہ ہم نے بنا لیا کیونکہ انہیں ہمیں ضرورت تھی اور ہمیں موقع مل گیا, اور جب وہ بعد میں بھی انہیں ہماری ضرورت پڑ گئی. ٹھیک, دو دفعہ ضرورت پڑی نا, ایک دفعہ تو ضیاء کے زمانے میں اور اب مشرف کے زمانے میں, تو ہم نے اس موقع میں ہم نے بنا لیا. ایران کی تو ضرورت کسی کو نہیں پڑی, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات یہ, ہم نے کبھی بھی امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ پنگا نہیں لیا, ٹھیک, جیسے باقی مسلمان ممالک ہیں ہم سٹیٹمنٹ بیان بازی. ایران نے تو آنکھیں نکالی ہیں جی. ایران تو دیکھیے وہاں جو ایران تو سپلائی کر رہا ہے ویپنز ٹو حماس, جو حماس راکٹ جو راکٹ سے حماس پیلسٹائن میں اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہا ہے وہ ایران سے آ رہے ہیں, ٹھیک, پیسے بھی. تو ایرانین انقلاب کے بعد تو ایران نے تو ایکسپورٹ کیا نا انقلاب, اور وہ کس کے خلاف کیا؟ اسرائیل کے خلاف کیا ڈائریکٹلی, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف کیا انڈائریکٹلی. سید صاحب یہاں بریک لینی ہے مجھے, کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ایشو, اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہے گا ہمارے.